حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج سیرت کمیٹی نے جتنے جاں فشانی کے بعد اس محفل کو سجایا ہے، میں جانتا ہوں بہت ساری رکاوٹوں سے ہٹتے ہوئے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا اپنی طاقت کے بل بوتے روکنا چاہے تو کبھی روک نہ سکے گی۔ چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو آتی رہیں گی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مکہ والوں نے بھی بہت کوششیں کی تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کی موب لنچنگ کی گئی تھی اور بری طرح سے انہیں ایذائیں دے کر کے مصیبتیں دے کر کے اس ذکر پاک کو بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بریلی سے آواز آتی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلیاں آج ہی نہیں ہیں، 1400 سال سے اٹھتی آ رہی ہیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نبی کے دیوانوں کو پیدا کرتا بھی رہتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا اگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یوں سمجھ لینا وہ لاکھوں میں سے کچھ آپ ہوں گے جن کو اللہ نے انتخاب فرمایا، ورنہ ہر ایرے غیرے نتو کھیرے کی حیثیت نہیں کہ وہ دربار رسالت کی نوکری کرے۔ ہاں، ہر ایرے غیرے نتو کھیرے کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے دربار کی چاکری کرے۔ وہ سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی دفاع کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے وہ مخصوص حضرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں عزت رسول پر پہرا دیا تو یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، یہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے۔
یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ کچھ آج بھی شوشے چھوڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مصلحت پسندی کی بات، حکمت پسندی کی بات ہمیں بھی بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں اور آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں میاں ایک بات یاد رکھو، ڈرائیونگ سیکھنا ہے تو ٹریفک میں ہی سیکھنا پڑے گا، روڈ کبھی خالی نہیں ہوگا آپ کو سیکھنے کے لیے۔ یہ حالات اسی طرح سے رہیں گے اور کبھی اچھے حالات آئے ہی نہیں۔ کیا بدر میں حالات اچھے تھے؟ احد کے وقت حالات اچھے تھے؟ کربلا میں حالات اچھے تھے؟ اچھے حالات کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں، انہی حالات میں آپ کو لبیک کا نعرہ لگانا ہوگا، جب آپ کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نظریں جمع کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا ہوگا۔ وہ تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اکیلے پن میں کس چیز کا کمال ہے کہ آپ حفاظت کی بات کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، گفتگو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ علامہ شفیع اوکاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم خطیب گزرے، انہوں نے ذکر فرمایا ہے ایک علاقہ ایسا تھا جہاں کے غریب مسلمانوں نے انہیں میلاد مصطفیٰ کے لیے، سیرت کے لیے، سیرت مصطفیٰ کے لیے دعوت دی تھی۔ گاؤں تھا لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں اس گاؤں میں قادیانی زیادہ تھے جو گستاخ تھے، ختم نبوت کے منکر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کی جماعت بہت زیادہ تھی، اور وہ میلاد منانے نہیں دیتے تھے، سیرت کے جلسے کرنے نہیں دیتے تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اچانک پہنچ گئے، ہنگامہ تھا گاؤں میں کہ اگر آئیں گے یہ لوگ تو ہم مسجد میں توڑ پھوڑ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے، فلاں کریں گے۔ اتفاق ایسا کہ ان کی بصیرت دیکھے علامہ شفیع احمد اوکاروی فرماتے ہیں کہ میں نے معلوم کیا کہ اس علاقے میں کوئی دبنگ آدمی ہے کیا؟ کہا ہاں ایک ہے، گاؤں سے باہر رہتا ہے، وہ تھوڑا سا الگ فیلڈ کا آدمی ہے، دینیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن ہے مسلمان۔ اس کو مشہور لقب سے وہاں پر پکارا جاتا ہے نورا ڈاکو، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہے، بہت سارے ایسے اس کے کام ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ وقت کے ایک بڑے خطیب اعظم اور علامہ دہر ہیں، لوگوں نے کہا اس ایسے بدماش سے آپ مل کے کیا کریں گے؟ کہا بس اس سے مل لیتا ہوں۔ گئے ملاقات کے لیے، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے عالم میرے یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم اپنے نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ شر پسند لوگ ہیں، فسادی لوگ، وہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ تن گئے اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو ہم کو بھی، کیسے کوئی بات کرنے نہیں دے گا؟ آپ کھڑے رہے، ہم مسجد کے باہر پہرا دیں گے، آپ بیان کیجئے۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر کے آئے، یعنی بزدلوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکی اس کا پھندا پھاڑ کر کے کوئی آ جائے، اس کے اس جماعت کو توڑ کر کے کوئی مسجد کی طرف آ سکے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیوں نے منایا، پورے آن بان شان کے ساتھ جلسہ ختم ہوا۔ علامہ صاحب نے اس سے ملاقات کی، شکریہ ادا کیا، تم کھڑے رہے۔ اس نے کہا صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے یاد کیا، ہم نے ڈیوٹی دے دی، اس بارے میں اگر بھلا کام ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمارا یہ کام تو ہے نہیں۔ چلا گیا۔ سنیے، توجہ سے سنیے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے ہوں گے یا سال کے قریب عرصہ گزرا تھا، وہ اپنے شہر میں تھے، ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے آیا، اسی گاؤں کا رہنے والا جس گاؤں میں آپ بیان کے لیے گئے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر کے کہا کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ بلایا تو دیکھا ایک شخص ہے، بڑی داڑھی والا، جبہ کوبہ پہنا ہوا ہے،
علامہ شفیع احمد اوکاروی نے پوچھا صاحب بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ پہچانتے مجھے؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی پورا ڈاکو ہوں جو مسجد کے باہر پہرا دیا تھا، میں وہی ڈاکو ہوں جس سے آپ 7-8 مہینے پہلے ملاقات کیے تھے اور میں مسجد کے باہر پہرا دیا تھا، آپ کا خطاب ہوا تھا۔ آپ نے کہا تیری شکل بدل گئی، تیری حیت بدل گئی، تو وہ نہیں دکھتا جو آج سے 6-7 مہینے پہلے میں نے تجھے دیکھا تھا۔ اس نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، آنکھوں میں اس کے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے تھے۔ کھڑا ہو کر کے وہ ہاتھ چومتا اور کہتا آپ کا یہ احسان ہے، میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں، اس میدان کا آدمی نہیں۔ آپ نے اس وقت میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے جو شر پسند لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ منانے نہیں دے رہے، میرے دل میں صرف اتنا ہی خیال تھا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، میں پہرا دوں گا۔ پہرا دیا اور اپنی اوقات کے مطابق اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ واپس میں آیا تھا، چند راتیں گزری تھی، ایک رات خواب میں نے آمنہ کے لال کی زیارت کی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں نے تیری پہرے داری کو دیکھا ہے، اب یہ گوارا نہیں کرتا میری رحمت کو کہ تجھے اس میدان میں چھوڑا جائے، تیرے دل کے اندر میری محبت سما گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کہا اور وہ چہرہ آج بھی میرے آنکھوں میں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جب وہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ خواب کا ذکر کرنے لگا، آنسوؤں کے قطرے اس کے گرنے لگے اور پھر بتانے لگا وہ کیا چہرہ تھا جس کا خمار آج بھی آنکھوں میں ہے۔ مکھبند بدر شاشانیے، مدھچم کے دلاٹھ نورانیے، مدھچم کے دلاٹھ نورانیے، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہی چہرہ پاک تھا، وہی چہرہ اقدس تھا۔ اس چہرہ اقدس کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی ساری پرانی زندگی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے میں نے سنت مصطفیٰ کو اپنایا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، علامہ شفیع احمد اوکاروی فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں میں کپکپی تھی، میں نے دیکھا دنیا میں ایک مرتبہ اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کے لیے پہرا دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ اسے کسی ایسے ویسے میدان میں رہنے بھی نہیں دیتے، اس کو ان غلاظتوں کے میدان سے اٹھا دیتے ہیں اور پھر اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بعد ہر عاشق رسول پھر یہی کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اگر زندگی میں اتفاق آ گیا ہو ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا تو یوں سمجھ لینا کہ یہ خدا کی عطا ہے تم پر، یہ اللہ کا فضل ہو گیا تم پر، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں بہت ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے لیے جن لوگوں کو چنا جاتا ہے وہ نصیب والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، وہ نصیب والوں میں سے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی اپنی محنتیں نہیں گنانا، ایک بات یاد رکھنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں محبت مصطفیٰ میں انہوں نے اٹھائی۔ حضرت بلال حبشی کی پوری پیٹ جل گئی تھی، کفار مکہ نے، دشمنان اسلام نے ان کو گرم ریت پر ننگی پیٹ سلایا ہے اور گرم سل ان کے جسم پر دن بھر تک رکھی جاتی تھی، انگاروں پر سلایا جاتا۔ خبیب بن عدی، خباب بن الارت، زید بن دسنا، یہ وہ صحابہ کے نام میں بتا رہا ہوں جن کو سولی پر بھی چڑھایا گیا، جن کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا، جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری گئی۔ یہ ساری مصیبتیں محبت مصطفیٰ میں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کیے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسموں کی قربانیاں دی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان پورے صحابہ میں کبھی کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا۔ ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتے آپ، ایک بھی نہیں۔ کبھی انہوں نے اپنی محنتوں کا ذکر نہیں کیا، محبت مصطفیٰ میں نے یہ برداشت کیا، وہ برداشت کیا ہے۔ بلکہ ان صحابہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو تمہیں بدلے میں کیا چاہیے، وہ صحابہ کہتے ایک بار میرے مصطفیٰ مسکرا دیں یہ ہماری ساری تکلیفوں سے بڑھ کر کے ایک بار، یہی تو ہم کہتے یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، بس۔
میرے عزیزوں، یہ اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی بات ہے۔ ہر کسی کو نہیں چنا جاتا۔ زبان بھی اگر تمہاری نغمات مصطفیٰ میں چل رہی ہے تو قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح و ثنا کے لیے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ضروری نہیں کوئی بہت بڑا متقی کھڑا ہوگا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار کھڑا ہوگا، بہت بڑا عالم دین کھڑا ہوگا۔ ابھی تو میں نے مثال دیا، ایک ڈاکو بھی کھڑا ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ سے نوازا جاتا۔ ڈاکو تو چلو انسان تھا، لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بغداد میں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا اور سارے مسلمانوں کو مار دیا تھا، اذانیں بند تھی، قتل عام کیا تھا، پورا خون سے بغداد کو لال کر دیا تھا۔ اس وقت تتاریوں کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک مذموم حرکت یہ کی تھی، بڑی بری حرکت۔ بڑے بڑے جتنے بھی تھے علماء کو قید کر کے زنجیروں میں ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر کے دربار میں لائے جاتے، اور ایک عیسائی پادری جو گستاخ ہوتا تھا اس کو بڑے دربار میں لا کر کے کہا جاتا تھا محمد عربی کی شان میں گالیاں دیا کرو، خوب گالیاں دو، اس لیے کہ ان ظالموں کو پتہ ہے ان بیچارے مسلمانوں کو ان کی ماں باپ کی گالیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کی شان میں توہین سے ہوتی۔ اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی ہم تو کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو ہمیں کہہ دو، ہمارے خاندان کو کچھ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو پھر جان باہر نکل آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کروڑوں جانوں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغداد کے تتاریوں نے جب یہ حرکتیں شروع کی، وہ گستاخی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا بھرے دربار میں آ کر کے، تو کون اس کو روکنے والا ہے؟ سارے تو جتنے علماء تھے، جتنے مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ تو زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے بھرے دربار میں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ جب اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو پھر کسی بھی چیز سے کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وقت کا بڑا آدمی ہی ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اس بھرے دربار میں اسی تتاری بادشاہ کا پالا ہوا کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی تھی، بادشاہ کا کتا ہے، ٹرینڈ کتا ہے، جیسے ہی وہ پادری گالیاں دیتا تھا تو یہ کتا وہاں سے بھونکنا شروع کر دیتا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ کا کتا ہے، شاید ناراض ہو رہا ہے۔ وہ پادری کہتا میری بات پر تھوڑی نہ اس کتے کو کچھ سمجھ آ رہی ہو، وہ اپنی بات جاری رکھتا، کتا پھر بھونکتا، پھر لوگ اسے چپ کراتے کہ دیکھو شاید تمہاری بات سے ہی وہ بھونک رہا ہے۔ وہ پادری پھر یہ کہتا وہ جانور ہے اسے کیا سمجھ آئے، پھر اپنی بات جاری رکھتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کتا زنجیر توڑ کر کے نکلا اور اتنے جلال کے ساتھ اس پھلانگ لگاتے ہوئے بڑے دربار میں آیا اور اس پادری کی گردن کو پکڑ لیا اور دم زدن میں اس کو چیر کر رکھ دیا۔ مجمع دیکھتا رہ گیا، سب کے سب حیرت میں رہ گئے، کتے نے پھاڑ دیا اور سب کے سب کھڑے ہو گئے اس ہیبت میں، ڈر کے مارے۔ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ پاگل کتا نہیں تھا، آوارہ نہیں تھا، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا تھا، پالا ہوا تھا۔ جب اس نے اس طرح پھاڑ کر رکھ دیا تو علماء کی زبان سے نکلا اے اللہ تیری شان ہے جب تو اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو کتوں سے بھی لے لیتا۔ اس واقعے کے بعد 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرمائے، جس سے چاہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں ملتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے بعد ایک خچر آپ کے بارگاہ میں تحفے میں لایا گیا۔ خچر سمجھتے ہو؟
گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، یہ دونوں کے بیچ کا جو جانور ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں۔ یہ خچر گفٹ میں آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر کے حضور سے کچھ باتیں کرتا تھا اور حضور اپنا چہرہ ہلاتے اور مسکراتے جاتے تھے۔ وہ جانوروں کے بھی تو رحمت للعالمین تھے، وہ رسول رحمت تھے، بولیاں سب کی سمجھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ بات کر رہا ہے آپ سے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اپنی داستان سنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواریاں ہوا کرتی تھی، اور ان خچروں کی نسل میں آخری گدھا آخری خچر ہوں، اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول۔ خچر کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے آقا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہودی مالک تھا۔ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی بھر کبھی میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا، جب بھی بیٹھتا میں گرا دیتا تھا، کبھی چڑھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا تھا کہ سید الانبیاء اس پر سواری کرے، سید الانبیاء سواری کریں گے۔ جانوروں میں یہ ادب ہے میرے عزیزوں، وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ خچر تھا، بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جانتا تھا۔ اے نوجوانوں، اب میں اس کے بعد آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، جانور اگر اپنی پیٹھ کو بچا کر کے رکھتا ہے کہ اس پر سید الانبیاء سواری کریں گے، تو کیا ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا کر رکھ سکتے کہ ہم اس سے دیدار مصطفیٰ کریں؟ ہم اپنے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والے ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تم دنیاوی حسن کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں آوارہ کر لو گے، اپنی حیا کا قتل کر ڈالو گے؟ تم اپنے ہاتھوں کی بھی تو حفاظت یہ سوچ کر کر سکتے ہو ان ہاتھوں کو میں گناہوں سے بچا لوں گا، اس لیے کہ ہمیں آخرت میں میرے مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا ہے، قیامت کے دن میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے۔ ان ہاتھوں کی مجھے حفاظت کرنی ہے، اور اس جسم کو حفاظت سے کیوں نہیں رکھتے جس جسم کو آپ نے، عام نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آوارہ گردی سے اور نشہ سے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے۔ اپنی نسبتوں کا خیال تو رکھو، کیا اس جانور سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو؟ جانور اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے، قصوہ، وہ اونٹنی کیسی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لمبے سفروں پر وہ اونٹنی کا استعمال ہوتا رہا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور پاک اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، تو اس واقعے کے بعد میرے آقا کے انتقال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھلانے کے لیے جب کوئی چیز لے جا کر سامنے رکھتے تو اپنے پاؤں سے ہٹا دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے کچھ نہیں کھایا، ہمیشہ اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو گرتے تھے کہ پھر وہ اونٹنی اندھی ہو گئی، اور اسی بیماری میں وہ اونٹنی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے دنیا میں جانوروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ رکھتے دیکھا۔ ہم تو امت ہیں میرے عزیزو، حضور پاک کی وہ امت ہے جس کے لیے رات بھر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارشیں کی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے بستر پر رسول اللہ رات کو آرام کر رہے ہوتے، بجلیاں کڑکتیاں آسمان میں، تو بستر چھوڑ کر حضور باہر چلے جاتے اور ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب نہ بن جائے۔ ابر چھاتا تو حضور استغفار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم پوچھتے یا رسول اللہ آپ ان بجلیوں سے، ان ابر آلود آسمان سے کیوں اتنا گھبراتے؟ حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا تھا، بجلیاں کڑکتی تھی، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت پر عذاب نہ آئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں، آج
24 گھنٹے میں سے جو 18 سے 20 گھنٹے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پر مشغول رہنے والوں، انگلیوں پر گن کر کے بتاؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے میں کتنے دن تم نے لگائے، کتنی راتیں لگائی، کتنے گھنٹے لگائے؟ شاید تمہارے پاس انگلیوں کو گننے میں بھی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ربی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے اور ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی آج آگے آنے کو تیار نہیں۔ تم کیا صرف نعروں والے مومن ہو؟ تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلسوں میں پکار کر کے اپنے نبی پاک کی محبت کا اظہار کرنے والے مومن ہو؟ پوچھا جائے دامن پکڑ کر کے تو حضور کی سیرت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو پوچھو، ارے 4 سال کا 5 سال کا بچہ پوری پوئم سنا دیتا ہے، اسکول جانے والا ساری چیزیں سنا دیتا ہے، جانی جانی یس پاپا، یہ ساری چیزیں اس کو پوچھو اندازن بولتا چلا جاتا ہے۔ اسی بچے سے کیا میں 15 سال 20 سال کے نوجوان سے پوچھوں حضور پاک کے والدین کا نام کیا تھا، حضور پاک کی اولاد کا نام کیا تھا، ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا، تو یہ بغلے کھل جانے لگتا ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں وفا کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے جس سے محبت کی اس کو پڑھا ہی نہیں، تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو جانوروں سے زیادہ حق تو تمہارا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں آگے بڑھ جاؤ۔ آج یہی تو بات ہے جو ہمیں پیچھے دھکیلتے ہوئے یہاں تک لے آئی۔ غبارے کی طرح لوگ آج ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئے، فٹ بال کی طرح سے پیروں کی انگلیوں سے ہمیں نچانے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے تو اقبال یہ کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی بخار ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو چپل بھی نہیں تھی، جن کے پیروں میں پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے، لیکن جب وہ چلتے تھے تو وقت کے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے دیوانے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے محبت مصطفیٰ سے زبانوں سے نہیں اپنی عملی زندگی میں کر دکھایا تھا۔ آپ کو بتاؤں محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اسلام میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی۔ اس وقت لوگ شراب پیتے بھی تھے، اسلام میں دھیرے دھیرے شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں جو قہوہ خانے ہوا کرتے تھے، شراب جہاں پر سپلائی ہوتی تھی، جیسے آج کوئی ہوٹل ہے، چائے کی دکانیں ہیں، اس طرح کی شراب کی محفلیں جہاں لگتی تھی، حضرت انس کہتے ہیں میں شراب بھر کر کے دینے کا کام کرتا تھا، پیالوں میں لوگوں کو شراب بھر کر دیتا تھا۔ ایک شام ایسی آئی کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے شراب کی پیالیاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، اور اس وقت عرب والوں کے ہاں شراب پینے کا رواج ایسا تھا، 50 سال پرانی شراب پینے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ جو شراب جتنی پرانی ہو تو آج بھی ہے، نشہ زیادہ کرتی ہے، لوگوں کی مینٹیلیٹی ایسی 50 سال 60 سال پرانی شرابیں جمع کر کے رکھی ہوئی، اس کو پینے میں فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں بھر کر کے دے رہا تھا۔ ایک شام ایسی آئی کہ مدینے کی گلیوں میں یہ آواز آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منادی صحابی نے اعلان کرنا شروع کیا، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے آج سے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ یہ اعلان مدینے کی گلیوں میں ہوتا ہوا جیسے ہی کانوں پر پڑتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، جتنے لوگ پیالہ لے کر بیٹھے تھے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھے وہیں سے انہوں نے پٹک دیا، جہاں جہاں شراب تھی سب مٹکے توڑ دیے گئے۔ وہ ایک رات ایسی ہے جس کو میں جانتا ہوں پورے مدینے کی نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جس کے گھر میں تھا، جس کے ہوٹل میں جمع کیا ہوا تھا، سبوں نے توڑ دیا۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ یہ پوچھ بھی تو سکتے تھے، ابھی تو اعلان ہوا ہے، جا کر کے دیکھیں گے نافذ ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ یہاں پر گورنمنٹ کا سرکولیشن آ جاتا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ابھی ٹائم لگتا ہے، ابھی پوچھا جائے گا کہ دیکھیں گے قانون پورا نافذ ہوا کہ نہیں۔ وہ صحابہ جو برسوں سے شراب پی رہے تھے،
جن لوگوں کو عادت تھی وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ابھی تو یہ صاحب نے اعلان کیا، جا کر ہم نبی پاک سے پوچھ لیں گے یہ بات حقیقت ہے یا نہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ سب نہیں سوچا، آواز آئی وہیں سے مٹکے پٹک دیے، جیسے ہی نبی پاک کی نسبت سے کسی نے بات کہی وہی پیالے توڑ دیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ کرتا ہے وہ دنیا کے ہر نشے کو میرے نبی کے نام پر ٹھوکر مارتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک سے محبت کی بات کرتے ہو تو پھر ان تمام نشے کو ٹھوکر کر مارو گے، کبھی ان کو سب چھوڑ کر کے آگے بڑھو گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو محبت مصطفیٰ کا نشہ ہے نا میرے عزیزوں، وہ ایسا نشہ ہے جو آدمی کو پاگل نہیں کرتا، بیویوں سے جھگڑا کرنے والا، ماں باپ کو مارنے والا نہیں بناتا۔ جو دنیا کا نشہ کرتا ہے، مسلمان محلوں میں یہ جو نشہ بٹ گیا، لوگ آج نشہ ڈھونڈنے کے لیے تمہارے محلوں کی طرف رخ کرنے لگ گئے۔ کون ہے جو تمہیں اس طرح کے نشے میں ڈال کر رکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے قید خانے میں، جیلوں کے اندر، وہاں پر بھی نشہ پہنچتا ہے۔ 36 گھنٹے 40 گھنٹے نشے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا، کیسے کیسے نشہ کر کے پڑے رہتے ہیں۔ وہ نشہ بھی ہم نے دیکھا ہے جس کے بعد انہیں ہوش و حواس نہیں، ماں کون ہے باپ کون ہے اس کا پتہ نہیں، وہ بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا۔ یہ تمام وہ نشے ہیں جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمار ہے۔ وہ ایک ایسا نشہ ہے جب سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو میرے عزیزوں دنیا بھی اس نشے کے سامنے تھرانے لگتی ہے۔ اس کو پاگل اور مجنون نہیں کہا جاتا، پھر سمجھا جاتا یہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، مفتی اعظم نے جو کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ آؤ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نشہ، یہ نہیں دیکھا ابھی آپ نے دنیا میں کہ دنیا کس طرح سے ان کے اندر بھونچال آ جاتا ہے۔ ارے میاں ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اتنا جملہ ہے۔ کوئی بھی تو دنیا میں اظہار محبت کر سکتا ہے، کوئی اپنی لیلاؤں کو یہ جملے کہتا ہوگا آئی لو یو، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو کیا کیا جملے کہیں، لیکن تمہاری زبان سے یہ جملہ کئی لوگوں کو چبھن کا ذریعہ کیوں بن گیا، کیوں تکلیف کا ذریعہ بن گیا؟ اس لیے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ دھتورے والے نشے میں ہی پڑے رہے، جس دن یہ نام محمد کے نشے میں آ جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی نیند حرام ہو جائے گی، بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائیں گے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تمہیں آنے نہیں دینا چاہتی دنیا، تمہارے اخلاق پر یہ سارے کے سارے ایسے نشانہ تانے ہوئے بیٹھے ہیں کہ تمہیں کبھی بھی محبت مصطفیٰ کا دیوانہ بننے دینا نہیں چاہتی دنیا۔ اسی لیے یہ فیشن کا چکر کیا ہے، یہ ساری دنیا سجا سوار کر کے جو تمہارے پاس لائی گئی ہے کیا ہے؟ سب سے زیادہ ٹارگٹ پر وہ نوجوان کیوں ہیں؟ ان کو انٹرنیٹ کے جال میں ایسا پھنسا دیا گیا ہے، تمہارے چہروں سے آئیڈینٹیٹی ختم ہو گئی، تمہارے جسموں سے تمہاری پہچان ختم کر دی گئی، تمہارے ہاتھوں سے قرآن ختم، تمہاری آنکھوں سے وہ حیا ختم۔ یہ ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محبت مصطفیٰ میں جو بندہ ہوتا ہے وہ انقلاب لا سکتا ہے، اور دنیا انقلاب نہیں چاہتی، ان کو اسی طرح نشے میں مخمور رکھنا چاہتی ہے۔ نکلو ان تمام پھندوں سے آزاد ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، ارے میاں ہم چاقو چھری اور بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں جو بم اڑانے والی باتیں کرتے ہوں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہم وہ جماعت سے ہیں کہ جہاں ہمیں ان اسلحہ جات کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے عشق مصطفیٰ کی دولت کافی ہے، محبت مصطفیٰ کی دولت کافی ہے، اور وہی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔
یہ تمام چیزوں کی طرف سے صرف نظر کر لو، ایک بار تم اخلاق محمدی میں ڈھل جاؤ، دیکھنا پھر تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کتنا فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم دامن کو چھوڑ دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ کمانے میں عزت ہے، بڑے بڑے منصب حاصل کرنے میں عزت ہے، بڑے دولت کے ساتھ اپنے جمال کو، اپنی خوبصورتی کو بنانے میں عزت ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، یہ وہ خوبصورتی جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا، بڑھاپا آیا، چہرہ لٹک گیا تو تمہارے عاشق بھی چلے گئے، وہ دوسرے نئے کو ڈھونڈتے ہیں۔ پیسے بنائے تھے لیکن جہاں یہ پیسے تھوڑے سے ختم ہوئے، چاہنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ پیسے نہیں ہوتے تو رشتے بھی نہیں ہوتے، اور پیسے بہت زیادہ ہیں تو دور والے بھی رشتے دار بن جاتے ہیں۔ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری ہے۔ تمہاری یہ دولت نکل گئی تو دیکھنا، ڈھونڈنا کہاں ہے وہ لوگ جو تمہارے قصیدے پڑھتے تھے، کچھ نہیں، منصب پر ہو، نیتا بنے ہوئے ہو، منسٹر بنے ہوئے ہو، بہت سارے کھڑے ہو کر کے سلام مار رہے ہیں، اور ادھر سے تمہاری کرسی گئی تو اخبار کے کسی کونے میں بھی نظر نہیں آتی، ختم ہو گئے۔ یہ وہ دنیاوی تمام مراتب ہیں جس کے بعد زوال ہی ہے، زوال ہی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، محبت مصطفیٰ میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے نہ جمال میں کمی ہے، نہ کمال میں کمی ہے، نہ مال میں کمی ہے۔ محبت مصطفیٰ میں جو سرشار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہزاروں کے دل اس کی طرف پھیر لیتا ہے، ہزاروں کی طرف، ہزاروں کے دلوں کو اللہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور ناموس مصطفیٰ کا پہرے دار جو بھی ہو، پھر دنیا اس کا مال نہیں دیکھتی، اس کا جمال نہیں دیکھتی، بس اس کی نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کر اس پر قربان ہونے کو تیار رہتی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلو، جس چیز کی دوڑ میں تم دوڑتے چلے جا رہے ہو، یہ چیزیں تمہیں عزت نہیں دیتی، یہ چیزیں تمہیں مقام و مرتبے نہیں دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہے جو تمہیں آسمان کی بلندی تک پہنچاتی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو آیا دربار رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ابو بکر آئے تھے تو صدیق اکبر کے نام سے پوری دنیا میں پہچان بنائی۔ عمر آئے تھے، وہی عمر ہے جو خود کہتے ہیں میں خطاب کا بیٹا عمر۔ اپنی بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلی جاتی تھی، لیکن نسبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر فاروق کی نگرانی قائم تھی، تنہا، اور ایسی نگرانی قائم تھی کہ بغیر جبے کے پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا وہ امیر المومنین، اس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ بھی ڈرا کرتے تھے۔ انہوں نے عزت یہ تمام مال و غنیمت، مال و دولت میں نہیں ڈھونڈی، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں ڈھونڈی۔ عثمان آئے تھے تو ذو النورین بنائے گئے، حیدر، حضرت علی بن ابی طالب آئے تو حیدر کرار اسد اللہ الغالب بنائے گئے۔ میرے مصطفیٰ کی نسبتیں ہی تو ہیں جنہوں آسمان کا ستارہ بنایا ہے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی ہے، تو پھر ان کی عزتوں کے حال تو دیکھو۔ حضرت علی کہتے ہیں جس وقت میں میرے مصطفیٰ کے پاس آیا تھا، جب اللہ کے نبی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری رہتی تھی، آنکھیں لال ہونا۔ حضرت علی کہتے ہیں کمزوری تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر نظر ڈالی اور دعا کی تھی کہ اللہ اس کو طاقت عطا فرما۔ پھر طاقت کا حال یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں 40 صحابہ جس دروازے کو اٹھا نہ پاتے، تنہا حیدر کرار ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو 16 گز پیچھے ڈالتے۔ وہ فاتح خیبر شکن، وہ کیسے بنے؟ میرے مصطفیٰ کی نظروں کی بات ہے۔ اس غلامی نے انہیں آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر رکھا ہے۔ آج بھی ان کی عزتیں ختم نہیں ہوئی، ان کی عزتوں پر فرق نہیں آیا۔ آج ابھی میں آپ سے پوچھوں ایک بات تو پورا مجمع جھوم کر کے ہی کہے گا، مجھے پتا ہے سنیوں کے بخار کو میں جانتا ہوں، عشق محبت، عشق محبت، یہ اعلیٰ حضرت
حضرت کا نام کہاں سے اچانک آ جاتا ہے، بے اختیار کیسے آتا ہے؟ ہمارے مجمعوں کی رونق آج بھی، ہمارے جلسوں کی زینت کیسے ہے؟ ارے 100 سال ہو گئے بریلی کے اس امام کو انتقال کیے ہوئے، آج بھی مجمعوں میں زندہ اس لیے ہے کہ اپنے باپ دادا کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، قلم اٹھاتا تھا تو بارگاہ مصطفیٰ کے لیے، اور زبان کھولتا تھا تو نبی پاک کی شان میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب دنیا حضور کی گستاخی پر لگی ہوئی تھی، کچھ جبے ٹوپی کبے والے بھی قلم اٹھا کر کے میرے نبی کے بارے میں لکھ رہے تھے، دیوار پیچھے کا علم نہیں، وہ بھائی کے برابر ہیں، اتنے برابر ہیں، وہ مقامات ناپ رہے تھے، وہ سڑ گئے گل گئے، ان کا کوئی نہیں رہ گیا، لیکن امام احمد رضا اسی زمانے میں قلم اٹھا کر کہہ رہے تھے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جب دشمنان مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے نبی مالک و مختار نہیں ہوتے، وہ ہر چیز نہیں دے سکتے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ جب اس امام اہل سنت نے کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کا نام زندہ رکھا ہے، کلام بھی زندہ ہے، امام بھی زندہ ہے۔ آپ یاد رکھو ہماری زندگی اسی میں ہے، کل کو ہم چلے جائیں گے، ہم بھی کسی قبر میں چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، قبرستان جاؤ، بہتوں کی تو تختیاں بھی ختم ہو گئی، قبریں بھی مٹ گئی، لیکن کچھ وہ بادشاہ ہیں جو آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی جا کر راج کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی اپنی سیلفش خیالات کے لیے جو جیتا ہے وہ یہی سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن جو محبت مصطفیٰ میں جیتا ہے مولا اس کو زندہ رکھتا ہے، قلوب میں بھی اذہان میں بھی، ہماری تمام محفلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ آؤ اسی نام کی طرف جس نام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت رکھی ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو کیا جان ہے تو، اور یہی قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں تمہارے نبی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جو جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے زندگی ویسی گزارو کہ تمہاری جان کی زیادہ قریب ہونے کا احساس ہو۔ وہ نشہ جس کی بات میں کہہ رہا تھا، لوگ اگر اس کی غلط تشریح کر لیں تو میں وضاحت کر دوں گا۔ ہاں، نشہ دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو شراب اور ڈرگز کا نشہ ہے، جو انسان کو پاگل اور آوارہ کر دیتا ہے، اس کو اپنی حقیقت بھلوا دیتا ہے، اور ایک نشہ محبت کا ہے جس میں جو سرشار ہوتا ہے وہ زمینوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ نشے کی بات میں کر رہا ہوں جو دنیا کے دھتورے نشے کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ بندے کو عظیم بلندیوں پر لے جاتا ہے، جہاں پر پہنچنے والا پھر ہر شے میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگتا ہے، ہر جگہ پر اسے محبت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پڑھنے والے بھی دو قسم کیا ہے، قرآن میں حضور پاک کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، معاذ اللہ رب العالمین، مقامات کو کم کرنے کے لیے آیتیں ڈھونڈتے رہ گئے کہ نبی مردہ ہیں، یہ تو قرآن میں آیت آئی ہے، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، نبی غیب نہیں جانتے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر کچھ لوگ لگے رہ گئے زندگی بھر کہ نقص ڈھونڈنے کے لیے کہ کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں یوں جھومتے تھے، اور پھر یوں کہہ جاتے تھے آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا، سیدنا جنید بغدادی، ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ، ایک مصور ایسا آیا تھا بغداد میں جو لوگوں کی تصویر بنا کے دے دیتا تھا جیسے اس کو حلیہ بتایا جاتا ہے۔ لوگ آ کر کے کہتے میرا محبوب ایسا ہے، اس کی آنکھیں
اس کی ناک ایسی، اس کے گال ایسے، اس کا چہرہ ایسا، تو ان کی بیان کردہ صورت کو وہ تصویر بنا کر دے دیتا تو وہ ہو بہو بن جاتی تھی۔ کمال کا آرٹسٹ تھا، کمال کا مصور تھا، لوگ سب اس کے ہاں بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو دیکھا ایک دن حضرت جنید بغدادی بھی چلے گئے اس کے گھر پر، وہ سب کے نمبر آنے کے بعد سب کے آرڈر لے رہا تھا۔ جب آپ کا نمبر آیا تو دیکھ کر گھبرا گیا، جنید کا میرے گھر پر کیا کام ہے؟ سید الطائفہ ہے، اولیاء کے سردار کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جنید بغدادی غوث پاک کے دادا مرشد ہوا کرتے ہیں۔ حضرت جنید جب آئے تو کھڑا ہو گیا، کہا حضور آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا میں نے سنا ہے تو اپنے محبوب لوگوں کی تصویریں کھینچ کر دیتا ہے جو تجھ کو جیسا حلیہ بیان کرتا ہے۔ کہا آپ نے صحیح سنا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے بھی میرے محبوب کی تصویر بنا کر دے۔ اس نے کہا بتائیے۔ تب جنید بغدادی کہنے لگے میں دنیا کے ایرے گہرے نتھو گہرے سے محبت نہیں کرتا، میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کا چہرہ پاک ایسا تھا، ان کی ناک اونچی تھی، ان کی بھویں ملی ہوئی تھی، پیشانی کشادہ تھی، سینہ اس طرح کا تھا، ہاتھ اس طرح کے تھے، زلفیں اس طرح کی تھی۔ بیان کرتے رہے وہ جو مصور تھا وہ جھومتا رہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جنید خاموش ہو جاؤ، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنائی رکھی ہے، یہ میرے پاس پہلے سے ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر تیرے پاس پہلے سے ہے، جیسا کہ میں نے سنا جو لوگوں کی باتیں سن کر کے تو بناتا ہے، یہ میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس کیسے پہلے سے بنی ہے؟ وہ کہتا بات در حقیقت یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کمال پر ہے، آپ کی محبت عروج پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تصویر لا کر کے میرے پاس رکھی ہے۔ جنید کہتے ہیں لاؤ جلدی سے۔ وہ گھر میں اندر گیا، اندر جا کر آتا ہے اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ پڑھو، رب نے اپنے حبیب کے چہرے کے لیے بیان کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب نبی کی زلفوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور جب آنکھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جب رسول کے ہاتھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سینے کی بات آئی تو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب قدموں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ توجہ، یہ وہ لوگ ہیں محبت کے نشے میں سرشار ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ انہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ کمیاں ڈھونڈنے والے لوگ نہیں، نقص کے جویاں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے محبت میں اتنے سرشار ہو جاؤ کہ دنیا بھونکتی رہے لیکن تمہیں ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا جمال نظر آئے، حضور پاک کا جمال نظر آئے۔ یہی تو بات تھی کہ وقت کے امام اور مجدد بریلی کے تاجدار کے پاس کوئی گلاب کا تحفہ لے کر کے آیا تھا پھول دینے کے لیے اور کہا حضور قبول کر لیں۔ آپ نے لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ پھول تو صبح سے شام تک رہتا ہے، شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس پھول سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ یہی تو ادائیں ہیں عاشقوں کی، جب بات آتی ہے کسی بھی چیز میں اپنے محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ کسی نے ایک پھول دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ جب بات آتی ہے تو پھر عاشق وہی جلوے دیکھتا ہے، عاشق وہی کمالات دیکھتا ہے۔
میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں میں اتنا نور سجا لو اس محبت مصطفیٰ کا۔ ہر دن کیا کبھی تم نے یہ کہا سونے سے پہلے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ ہم تو یہ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ ہم تو یہ احساس لے کر کے محفلوں میں بھی آتے ہیں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ صرف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ احساس ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی یہی کہتا ہوں، سونا آج کے بعد جا کر کے بستروں پر لیٹنا تو یہ کہتے ہوئے جانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا کے تمام یہ رنگ دھندلے پڑ جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں صرف ایک ہی جمال نظر آئے گا، ایک ہی جمال نظر آئے گا۔ اور وہ خمار جب آ جاتا ہے تب جھوم کر کے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کچھ ایسے مجنوں ہیں جو چہرہ لٹکائے ہوئے آتے ہیں بیچارے، کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیوں صاحب کیا ہوا؟ نوجوان بچہ ہے، کہا لیلا بھاگ گئی، بریک اپ ہو گیا، وہ دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ پھر کیا کر رہا ہے بیچارہ؟ سٹیٹس پہ اشعار لگا لگا کے اپنی دکھ بھری داستانیں لوگوں کو شیئر کر رہا ہے۔ یہی زندگی ہے تیری؟ اس مجازی عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اس لیلا کو ہاتھ دیا ہی کیوں تھا جو 4 دن کی تھی؟ ایسی جگہ پر اپنا 1 دن دیا ہی کیوں تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، دل کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایرے غیرے کو دل نہیں دیا جاتا، وہ ایک ہی دل ہے، وہ ایک ہی دل ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سب کچھ ان کا وہاں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ بھی لکھا، ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ لوگوں نے ڈھونڈا احمد رضا کا دل کہاں ہے، ڈھونڈ کر آ کر جواب دیا ہمیں اے رضا تیرے دل کب پتا چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ ان عاشقوں کا دل بھی بارگاہ مصطفیٰ سے لگا رہتا ہے۔ آؤ اس عظمت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے ہمیں حیات بخشی ہے تو اس نبی آخر الزمان سے محبت کے لیے عطا کیا ہے۔ یہ آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں ہیں، یہ آنکھیں کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر ہر گزرنے والی لڑکی پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ تم محمد عربی کی وہ امت ہو جس کو قرآن نے خیر امت کہا ہے۔ تم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھو۔ تم نوجوان بچیوں کی طرف آنکھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پردوں کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے، اور تمہاری آنکھیں ہی نہیں، تمہارے ہاتھ ہی نہیں بلکہ تمہاری اپنی پوری زندگی۔ بہت سارے نوجوان جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے ہم اگر کہیں کہ آ جاؤ عشق مصطفیٰ کی طرف، ابھی جوانی ہے، ابھی عیش کرنے دو، ابھی انجوائے کرنے دو، ابھی تو نئی نئی زندگی ہے، تھوڑے بہت ہمیں انٹرنیٹ کے مزے لینے دو۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ لائف تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے جس پر تم اترا رہے ہو، یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اسی لیے میرے مرشد نے جاتے جاتے یہ کہا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور پھر دیکھنا آپ عزتیں کتنی بڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقام پر آپ کو پہنچاتا ہے آپ کا اندازہ بھی نہیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، فسادات کا زمانہ ہے،
فتنوں کا دور ہے. اس وقت تمہارا ایمان پر قائم رہنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑے ہونے سے زیادہ مشکل ہے. وہ دور آ چکا ہے. لوگ تمہیں پیسوں کے بل بوتے، فیشن کے نام پر، بے حیائی کے نام پر تمہارے اخلاق کا قتل کر رہا ہے، تمہاری پہچان مٹانے کو تیار ہے. ہماری بچیاں بھی اگر سنتی ہوں تو غور سے کہ تمہارے ننگے پن کو دنیا فیشن کہتی ہے، تمہیں آوارہ بنانے کے لیے دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے. عورت لوگوں کی نگاہوں کا ہوس بننے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی. یہ وہ کتے ہیں جو عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اسٹیجوں پر لائیں اور ان کو گھورتے ہوئے بیٹھے رہے، ان کے جسموں کو تاپتے ہوئے رہے. یہ بے حیائی کا جو دور ہے، اسے کچھ بچیاں سمجھتی ہیں ہم پاش لوگ ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم عزتوں والے لوگ ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، تمہیں اپنے نفسانی خواہشات کا شکار بنانے کے لیے تمہارے کپڑے اتار رہے ہیں. فیشن اگر ننگے پن کا نام ہے تو جانور سے زیادہ فیشنیبل ہے. وہ تو چڈی بھی نہیں پہنتے. سب سے زیادہ فیشن تو جانور کرتے ہوں گے. ننگا رہنا ہی اگر فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشنیبل ہے. میرے عزیزوں، جانوروں کی زندگی پر اگر انسانوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح وہ راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں انسان بھی یہی کیا کرے؟ دنیا یہ چاہتی ہے اخلاق کے ساتھ جیو، روایات کے ساتھ جیو، اور دنیا کو یہ بتاؤ جس وقت تم راستے سے گزرو تو دنیا دیکھ کر کہے اس کے گزرنے سے خوشبوئے محمد آیا کرتی ہے، مدینے کی بہاریں یاد آنے لگتی ہیں. اپنی زندگی کو اتنا بنا لو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑوں کے زمانہ اپنی چھال چھل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو وعدہ کیا وہ ہر چیز تمہارے لیے ہے. عزتیں تمہارے لیے، اقتدار تمہارے لیے ہے، وقار تمہارے لیے ہے، جمال تمہارا ہے، کمال تمہارا ہے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. میرا رب فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، میرے آقا فرماتے ہیں جب تک سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نعرے نہیں یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں، یہ زبانی اگر بولنا آسان اتنا ہی ہو جاتا تو میرے عزیزوں اس طرح کے بہت سارے محبت کرنے والے ہوں گے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا اسے پیاری لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کا چہرہ اچھا لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کے لباس اچھے لگے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے محبوب کے کھانے کا انداز اچھا لگے، ہر چیز اچھا لگے. تب جا کر کے محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ادھر محبت کا نعرہ لگاتا ہے، ادھر داڑھی نکال کر پھینکتا ہے. کہاں تیرے محبوب کا چہرہ اور کہاں محبت کرنے والا چہرہ، کہاں ان کے لباس کہاں تیرے لباس. ارے کچھ تو ملاپ ہو، کچھ تو قرینہ ہو، کچھ تو پاس و لحاظ ہو. آؤ اس محبت کی طرف. اسی لیے میں نے جو بات کہی تھی کہ ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیوں جو 4 دن کے بعد چھوڑ کر چلی جائے. کاش ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دیا ہوتا. میرے آقا نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں تنہا چھوڑتے ہیں، بلکہ ہر جگہ وہ تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہم نے بھی اپنی تنہائیوں میں دیکھا ہے، دنیا کو یاد کرتے ہوئے بھی دن گزارے ہیں، قید کی مشقتوں کو بھی دیکھا. اس وقت ماں کی یاد، باپ کی یاد، بیٹوں کی یاد، اولاد کی، رشتہ داروں کی، چاہنے والوں کی یاد، کون سی یاد کرتے تھے جس سے دل کو سکون ہوتا. ارے میں نے خود محسوس کیا ہے، تجربے کی بات کر رہا ہوں. جتنے لوگوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنوں کو یاد کرتے غم بڑھتا چلا جاتا. لیکن ایک یاد ہے جو ہر غم سے نجات دیتی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرے جمال آرا، جس کو دیکھنے کی طرف پیدا ہوتی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے.
یہاں پر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ محبت مصطفیٰ تمہیں سرخرو رکھے گی۔ اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا، اے نوجوانوں، نشہ وہ نہ کرو، نہ اس نشہ کی طرف جاؤ جو تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور محبت مصطفیٰ میں وہ نشہ کرو جس کے بعد پھر بندہ سرشار ہو کر یوں کہنے لگ جاتا ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ کلمات کب کہے جاتے ہیں؟ جب محبت میں بندہ سرشار ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جیتے جی ہمیں وہ لمحہ عطا کرے کہ مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتا ہوں، آخری جملے ہیں توجہ کے ساتھ دل لگا کر، گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے میرے آقا کو یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ سننے والا رسول ہے، وہ دیکھنے والا رسول ہے، اپنے غلاموں کی بکتا پر نظر رکھنے والا رسول ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، مذہب دین کا ناصر ایسا ہونا چاہیے، عالم و فاضل مفکر ایسا ہونا چاہیے۔ سن کر تیری گفتگو سب کرنے لگے سامعین، اہل سنت کا مقرر ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت نے آخری میں نوجوانوں کے حوالے ایک پیغام دیا تھا کہ مدینہ شہر میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے اسی مٹی تلے دفن ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس وقت اس مجلس کی آخری کڑی کے روپ میں چاہتا ہوں انجمن سیرت مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر عالی جناب بھائی یوسف بھائی اور محسن دونوں تشریف لائیں اور حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو میمنٹو پیش کریں۔ سب لوگ اپنے پوری کمیٹی کے لوگ بھی تشریف لے آئیں، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، محبت کے اظہار کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، مرکزی سیرت کمیٹی کوربہ، مرکزی سیرت کمیٹی کوربہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاتے جاتے حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے پیغام دیا۔ میں اس وقت تہہ دل سے اپنے سیرت مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے میں قربان کے تمام پرشاسن کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بھیڑ کو آپ نے سرکشا دیا ہے، میں یہاں کے ایس بی پرشاسن کو اپنے دھنیہ واد پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اب اس وقت مرکزی سیرت کمیٹی کے جملہ میں صلاۃ و سلام بارگاہ حضرت میں پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمت
تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کی لے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما اس جلسے کو مولا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے جنت میں جانے کا سبب بنا دے قدیر و جبار خدا یہاں جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین حاضر آئے اس میدان سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد فرما دے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی حفاظت فرما قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما ہماری اولاد کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما اے رب کریم احسن الخالقین ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما ہر طرح کی شر و فساد سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارا یہ ملک برکتوں والا ملک بنا دے اے اللہ خیر و امن والا ملک بنا دے اور ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما قدیر و جبار خدا احسن الخالقین مولا رب کائنات تیرے دربار میں اخیر میں یہ التجا ہے نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ لا الہ